الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رضان اسلام، رمضان کا یہ مہینہ جو اس قدر برکات اور مبارک مہینہ ہے کہ اگر مسلمان کی سمجھ میں وہ برکتیں آ جائے تو وہ اس مہینے کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اس کی وہ برکتیں سمیٹنے میں لگ جائے. اگر مسلمان کے ذہن میں اس مہینے کا اصل مقصود اور اصل مقصد سمجھ میں آ جائے اور یہ روزہ مسلمان پر کیوں فرض ہوا، تو پھر وہ کبھی بھی ایسے نہ کرے جیسے اکثریت مسلمانوں کی اس مہینے کے اوقات کو، دن رات کو ضائع کر دیتی ہے اور ایک مختصر سا کھانے پینے سے پیٹ کا روزہ رکھ کر وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، جس سے وہ فائدہ، وہ خاص مقصد جس کے لیے روزہ فرض ہوا ہے وہ اکثر و بیشتر نظر نہیں آتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب روزے کا مقصد سمجھیں، اس مہینے کی جو فضیلت ہے سب سے پہلے اس کو ذہن نشین رکھیں تاکہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اس کا جو ہے اس کو ہم غنیمت جانتے ہوئے اس میں ثواب کمائیں، اس میں اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ یوں ہی نہیں رکھا، اس کی ایک خاص وجہ رکھی. جیسے قرآن مجید کی اس آیت کو جس کو میں نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پہلی بات، یہ خطاب صرف مومنوں کو ہے، ایمان والوں کو ہے. باقی ساری کائنات میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا، ازل سے لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا، جو مومن ہوگا، اس پر سال میں روزہ فرض ہوگا. یہ شروع سے اللہ نے لکھا ہوا ہے. کتب علیکم الصیام یعنی جب سے اللہ رب العزت نے یہ نظام کائنات بنایا اور اس میں انسان کو پیدا کیا، بھیجا، اس میں ایمان والوں پر روزے کو فرض کر دیا.
اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے کئی سو ہزار سال پہلے ایک کتاب اپنے میں لکھوا دیا تھا جو کچھ اس میں ہونا تھا۔ یہ علم الہی کی ایک بات تھی، اللہ نے اپنے علم سے، کیونکہ اللہ ہر آنے والی کو، ہر گزری ہوئی کو، ہر ہونے والی کو، جو ہوگی تو کس طرح ہوگی، کیسے ہوگی، کیوں ہوگی، چونکہ اللہ پاک کا علم اتم ہے تو اللہ نے سب کچھ لکھوا دیا تھا، اور ابھی اس کائنات کا کچھ بھی بنا ہوا نہیں تھا۔ جیسا کہ یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ بعض لوگ ایک وہ مشہور سی اور ضعیف سی اور من گھڑت بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور اپنے نور سے جدا کیا۔ وہ بات کہیں ثابت نہیں ہے اور بالکل من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، بنائی ہوئی ہے۔ جو صحیح حدیث ہے، جو صحیح بات ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس قلم سے ہر چیز لکھوائی جو قیامت تک ہونے والی ہے، جو ہوگی، یہاں تک کہ کون کون جو جنت میں جائے گا وہ بھی سارا کچھ لکھوا دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور ہر چیز جو کچھ انسان نے کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو جس رستے کی طرف اس نے جانا ہے اللہ نے رہنمائی کر دی ہے، وہ علم الہی ہے جس سے وہ لکھ دیا گیا ہے، اور ہر کوئی اسی رستے پہ چلے گا جو اس کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن وہ مجبور محض نہیں ہوگا۔ یعنی بعض لوگ تقدیر کا بڑا رونا روتے ہیں جب کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو جو ہماری تقدیر ہی ٹیڑھی ہے، ہمارے حالات ہی ایسے ہیں، ہمارا لکھا ہوا ہی ایسا ہے۔ حالانکہ لکھا ہوا کوئی جبر نہیں ہے، لکھا ہوا جبر نہیں ہے کہ اللہ نے وہ ظلمن لکھ دیا یا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو زبردستی اس طرف کر دیا، یہ لکھا ہوا جبر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو پہلے ہی اس بات کی طرف نشاندہی کر دی کہ یہ ایسے ہوگا۔ اور انسان کو اسی لکھے ہوئے میں سے ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو مومن ہوں گے ان پر روزہ فرض ہوگا، اسی لکھے ہوئے میں ایک لکھا ہوا یہ بھی ہے کتب علیکم الصیام۔ تو اس سے اہل ایمان کی ایک تو فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور ایک مومنین کی ایک خاص صفت روزہ رکھنا ان کا، یعنی جو روزہ رکھنا ہے یہ مومنوں پہ فرض ہوا ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، لکھا گیا، ازل سے لکھا گیا ہے، اور ہر امت میں روزہ فرض رہا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ فرماتا، ایسی آیت کے ساتھ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے روزہ فرض کیا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ لکھا گیا تھا، فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی فرض ہوا ہے اے ایمان والو۔ اور پھر فرمایا اصل مقصد کیا ہے روزہ فرض کرنے کا؟ یہ بھوکا پیاسا رکھنے کا، یہ پابندیاں لگانے کا، یہ ایک خاص ٹائم تک انسان کو ہر حلال چیز سے بھی منع کر دیا، اصل مقصود کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جاؤ۔ تو اس آیت کی طرف تھوڑا سا ایک خطیبانہ انداز کو اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی عجیب سی آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی
اس میں 4 چیزیں بیان ہوئی. ایک خطاب کر کے مخصوص کیا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا. دنیا میں بڑے دین ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اسی طرح بے شمار لوگ ہیں، لیکن یہاں کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی مراد نہیں ہے. اور یہ ایک ایمان والوں کی شان اور فضیلت ہے، ایمان والوں کی منقبت ہے کہ اتنی بڑی ذات اللہ رب العزت کی وہ ساری کائنات کو چھوڑ کر صرف ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں. یہاں یا ایھا الناس نہیں کہا، حالانکہ انسان تو سارے اللہ نے پیدا کیے. یا ایھا الناس نہیں کہا، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، کسی کو خطاب نہیں کیا، خطاب کیا صرف اہل ایمان کو. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے اگر کوئی سمجھے، یہ بہت بڑا انعام ہے اگر کوئی جانے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر کسی کی سمجھ میں آئے کہ بلا کون رہا ہے، کس کی طرف سے یہ خطاب ہے. آپ دنیا میں تھوڑا سا اندازہ لگائیں، وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ کی مثال دوسروں کے ساتھ نہیں دی جا سکتی، لیکن بطور سمجھانے کے لیے آپ دنیا میں دیکھیں، ایک معمولی سا شخص، اس کے تحت چند مزدور کام کرتے ہیں، وہ انہی جیسا ہے، وہ بھی مزدور ہی ہے، لیکن اس کو کمپنی نے ان مزدوروں کا لیڈر بنا دیا ہے، کام کرنے پر مقرر کر دیا ہے وہ بھی مزدور. اب ان مزدوروں میں سے وہ ان کا جو مدیر ہے، جو نگران ہے، جو انچارج ہے، وہ ایک مزدور کو آواز دیتا ہے، ان ساروں کو چھوڑ کر ایک کو بلاتا ہے. تو وہ سارے جو مزدور ہیں کچے مگویاں کریں گے، یار اس کو مدیر نے کیوں بلایا ہے، اس لیے اس نے کیا بات کہنی ہے. اور یہ ایک بات اس کے لیے، اس مزدور کے لیے ایک بڑی بات سمجھیں گے کہ اس نے بلایا ہے. اور جو بلانے والا بڑا ہوتا جائے گا، وزیر کسی کو بلائے، بادشاہ کسی کو بلائے، کوئی بڑی ہستی، کوئی بڑا جان پہچان والا کسی کو بلائے، تو دوسرے لوگ بڑی حسرت سے دیکھیں گے کہ اس نے کیوں بلایا. تو اگر اسی کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بلاوا کس کی طرف سے ہے اور کن کو ہے، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو آواز دے رہے ہیں. صرف پوری کائنات میں یہ تخصیص ہے، خطاب کے ساتھ مخصوص کیا اہل ایمان کو. تو یہ شرف ہے مومنین کا، ان کے لیے فضیلت ہے. اللہ نے ان کا نام لے کر بلایا، اے ایمان والو، اے اللہ اور رسول کو ماننے والو، اسلام کو ماننے والو، قرآن کو ماننے والو، دین کو ماننے والو. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا. تو پہلے آیت میں تخصیص کی اہل ایمان کی، خاص کیا، پھر اس کے ساتھ فرض کیا حکم کو. اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے مسلمانوں پر، ایسے نہیں کہا، کیونکہ خطاب کرنے سے گویا ایمان والوں کا ایک درجہ اور فضیلت بھی ظاہر کر دی، اور ساتھ ان کو تھوڑا سا متوجہ بھی کر دیا کہ دیکھو یہ خطاب عام نہیں ہے، یہ کسی چھوٹے کی طرف سے آواز نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم روزہ رکھو، روزہ تم پہ فرض ہوا ہے. تو پہلے خطاب میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو خاص کیا، پھر روزے کی فرضیت کا حکم دیا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہوا، لکھا گیا ہے. اب یہاں بھی اتنی بات بھی رہتی تو کافی تھی، ایمان والوں کے لیے یہ سب کچھ کافی تھا، اتنا ہی. لیکن اللہ پاک نے پھر آگے بطور تسلی کے، بطور ایمان والوں کے، یا جو کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی اللہ پاک نے جب حکم ہی دینا تھا تو تھوڑی سی نرمی کر دیتے، روزے کے کوئی چیز بدل دیتے، کوئی سٹائل بدل دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی تشفی کے پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم،
اسی طرح تم سے پہلے جو مومن گزرے ہیں، جو اہل ایمان جو گزرے ہیں، اسی طرح ان پر بھی یہ روزہ فرض رہا۔ اب اس بات میں ایک تسلی ہے کہ جب پہلے ایمان والے روزہ رکھ سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جب ان کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا تھا ایمان والوں کو، تو اس امت کے ایمان والے روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو اس چیز میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے تسلی ہے۔ اور ایک قسم کی، کیونکہ انسان جب ایک چیز وہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ کتنی مشکل ہو، جب دوسرے کو بھی دیکھتا ہے وہی کام کرتے ہوئے، اسی مشقت کو اٹھاتے ہوئے، تو اس کو سہارا مل جاتا ہے، ایک قسم کا اس کے دل کو سکون آتا ہے کہ چلو میں اکیلا نہیں، اور بھی تو ہے، دوسرے بھی تو ہیں اس چیز میں۔ تو اس چیز میں ایمان والوں کے لیے ایک تسلی آ گئی، کیا ایمان والوں گھبرانا نہیں، یہ کوئی روزہ اتنا مشکل نہیں، تم سے پہلے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ان گنت لوگ ایمان والے اس روزے کو رکھ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، لہذا یہ روزہ اتنا مشکل نہیں کہ کوئی رکھ نہ سکے۔ تو اس میں، اس آیت میں تسلی آ گئی، اس چیز میں تسلی آ گئی مومنوں کے لیے۔ پہلے خطاب کے ساتھ مخصوص کیا، اس میں ایک شرف اور منقبت آ گئی، اور ایک توجہ طلب بات آ گئی۔ پہلے لوگ جو ہم سے پہلے اسی امت کے لوگ تھے، جب وہ یا ایھا الذین آمنوا سنتے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور یوں متوجہ ہوتے تھے کہ اب کیا بات ہونے والی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے جب یہ کہا جائے گا اے ایمان والو، تو اس کے بعد لازمی کوئی حکم ہوگا، کوئی امر ہوگا کہ تم نے ایسے کرنا ہے، یا کوئی نہیں ہوگی، منع کیا جائے گا کہ تم نے ایسے نہیں کرنا۔ جیسے قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں اے ایمان والو کہا، وہاں کوئی حکم دیا، یا کسی چیز سے منع کیا، یا کسی نصیحت کا تذکرہ کیا، تو جو ایمان والے ہم سے پہلے اسی امت کے گزرے ہیں، جو صحیح مومن تھے، جو صحیح پکے مسلمان تھے، جن کے سامنے اپنی زندگی میں اسلام ہوتا تھا، جو سوچ سوچ کر یہی گزارتے تھے کہ کہیں ہمارا کوئی قدم دین سے باہر نہ چلا جائے۔ آج تو مسلمان میں بہت کم چیزیں اسلام کی رہ گئی ہیں، آج تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کی مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں میں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ایمان والے ایسے نہیں تھے، ان کا ہر اٹھنے والا قدم اسلام کی حدود میں اٹھتا تھا، ہر اٹھنے والی ان کے منہ سے نکلنے والا ہر کلمہ اسلام کی حدود و قیود میں رہتا تھا۔ تو بہرحال وہ جب ایمان والے یہ خطاب سنتے تھے تو بڑی توجہ سے کرتے کہ کہیں اللہ کا حکم ہے، کہیں ہم سے یہ حکم عدولی نہ ہو جائے۔ تو آج کا ایمان والا تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس دین کے خلاف ہے، اس قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ تو بہرحال یہ ایمان والے کہہ کر اللہ پاک نے اہل ایمان کو خاص کیا، پھر کتب علیکم الصیام سے روزے کی فرضیت کا حکم دیا، پھر کما کتب علی الذین من قبلکم کہ یہ روزہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوا، ان پر بھی یہ روزہ فرض رہا۔ اس میں اہل ایمان کو ایک قسم کی تسلی تشفی دی گئی کہ دیکھو یہ کوئی روزہ اتنا مشکل نہیں ہے، تم سے پہلے بہت سارے مومنوں نے رکھا۔ اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی امت پر بھی کوئی ایسی امت نہیں گزری جس پر روزہ فرض نہ رہا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس امت تک ہر امت پر روزہ فرض رہا۔ اس کی شکل تھوڑی سی مختلف ہوتی ہوگی، اس کے دن تھوڑے مختلف ہوتے ہوں گے، لیکن روزہ کا رکھنا یہ ہر امت پر فرض رہا۔ تو جس سے یہ ثابت ہوا کہ جب وہ لوگ رکھ سکتے ہیں تو اس امت کو بھی رکھنے میں کوئی دشواری یا تکلیف نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے سال میں سارے موسموں میں روزہ فرض آتا ہے، یہ روزہ سردیوں میں بھی آتا ہے، روزہ گرمیوں میں بھی آتا ہے۔ روزے کا جیسے موسم بدلتے جاتے ہیں وہ آتا رہا، ہر ایک پر روزہ یہ آیا۔
اب آگے فرمایا لعلکم تتقون، یہ ہے روزے کا مقصد کہ روزہ ایسے ہی فرض نہیں کیا گیا۔ روزے کا یہ مقصد نہیں کہ صرف انسانوں کو بھوکا پیاسا رہ کر وقت گزار دیا جائے، صرف پیٹ کا روزہ رہ کر وقت پاس کر دیا جائے، یہ اس مقصد کے لیے روزہ فرض نہیں ہوا۔ فرمایا روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اگر ہم تقوی کا معنی سمجھ لیں، اگر ہم اپنے روزے سے تقوی حاصل کر لیں، اگر ہمیں روزے کی فرضیت کا اصل مقصد تقوی سمجھ میں آ جائے تو گویا ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر یہ مہینہ گزرنے کے بعد بھی ہم پوچھتے رہیں تقوی ہوتا کیا ہے، تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس روزے کا اجر و ثواب کیا ہوگا۔ تو لعلکم تتقون، تقوی کی بہت ساری تشریحیں حدیث میں قرآن میں ملتی ہیں، علماء نے شرح کی ہے۔ لفظی معنی تقوی کا یہ بچنا ہے کسی چیز سے، کسی ڈر سے، کسی خوف سے، کسی دشمن سے۔ لفظی معنی الوقایۃ کا معنی ہے جو اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بچنا، بچاؤ کرنا، اپنے آپ کو کسی شر سے بچا لینا، بچانے والا۔ اور عرب کے لوگ اس زمانہ میں جب لڑتے تھے تو چونکہ تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی تو ان کے ہاتھ میں ایک لوہے کا بنا ہوا گول دائرے میں ایک چیز ہوتی تھی جو وہ ایک اپنے بائیں ہاتھ میں رکھتے تھے اور تلوار دائیں ہاتھ میں ہوتی تھی۔ جب مخالف وار کرتا تھا تو وہ آگے وہ کر دیتے تھے، جو لوہے کا وہ اس کا وار اس پہ جاتا اور اپنی تلوار سے پھر اس پر وار کر دیتا۔ اس کو الوقایہ کہا جاتا تھا، اس کو الوقایہ کہا جاتا تھا، بچانے والی وہ چیز۔ اور اسی سے یہ تقوی کا لفظ آگے بنا ہے، اور اسی سے متقی بنتا ہے جس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اب کہاں وہ لوہے کا وقایہ اور کہاں روزے سے تقوی؟ تو اس کا جو معنی ہے، حقیقی معنی، مختصر الفاظ میں جو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ تقوی اس خوف کا نام ہے، اس ڈر کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے جو ایمان والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ جب بھی گناہ کا کوئی کام اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس سے بچ جاتا ہے، اس سے یا ڈر کر چھوڑ دیتا ہے یا اس کا وہ اندر ایمان اس کو اندر اتنا خوف پیدا کر دیتا ہے اللہ رب العزت کا کہ وہ اس ڈر سے، اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ گویا اس میں وہ پورا مفہوم آ جاتا ہے جو تقوی کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ خوف اور ڈر، وہ کیفیت جو مومن کے دل میں روزے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو نا، روزے کی حالت میں تقریباً پورا دن جب تک روزہ رہتا ہے آدمی کے دل میں اللہ کا دھیان رہتا ہے، یعنی وہ کھانے پینے کی چیزوں کے قریب دیکھتا ہے، کھاتا نہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، پاس بھی کوئی نہیں، اکیلا ہے، کھاتا نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے نہیں کھاتا کہ اسے پتا ہے میں روزے سے ہوں۔ بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی دوسرے کو غلط بات بھی کہے تو وہ جواباً اس کو وہ غلط بات کا جواب نہ دے، گندی بات کا جواب گندی سے نہ دے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، بلکہ وہ صرف اتنا کہہ دے بھئی میں تمہیں جواب تو دے سکتا تھا مگر میں اس وقت حالت روزہ میں ہوں۔ تو گویا وہ اس کا یہ عمل تقوی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو تقوی اس کیفیت کا نام ہے، اس ڈر اور خوف کا نام ہے جو روزے دار کے دل میں 30 دن یا 29 دن رکھ کر پیدا کیا جاتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ اب جس کا روزہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، جس کا روزہ اس کو گناہوں سے دور کر لیتا ہے، اس کا روزہ درست ہوگا۔ باقی بھوکا پیاسا رہ کر ایک فرض تو پورا ہو جائے گا لیکن مقصد اس کا حاصل نہیں ہوگا۔
جیسا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رب صائم، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، بہت سارے روزے دار، فرمایا تھوڑے نہیں، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے روزے کا اصل ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں سوائے اس نماز کی ظاہری شکل کے اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اب کیوں یہ حاصل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت نہیں کرتے۔ وہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ کان کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات کہنی روزے کی حالت میں نہیں چھوڑتا اور غلط بات کہنے سے باز نہیں آتا روزے کی حالت میں، فرمایا اس کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ ہم پورا روزہ رکھیں، اپنے کان کا روزہ رکھیں، کان سے غلط نہ سنیں۔ اب ایک آج کل تو رواج ہے روزہ گزارنے کے لیے اکثر و بیشتر لوگ یا کچھ لوگ یا چند لوگ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر گزارتے ہیں، ڈرامے یا فلمیں جو لگتے ہیں رمضان میں، وہ لوگ جو ہیں جو فنکار ہیں زمانے کے، جن کا کسی زمانے میں نام اور ہوا کرتا تھا، آج اس آگے زمانہ بڑھ جانے سے اچھا تھوڑا پیچھے جائیں تو ناچنے والوں کو، گانے والوں کو یہ عزت نہیں دی جاتی تھی، لوگ انہیں برا بلا کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ آج ان کا وہ آگے چلتے چلتے آج وہ فنکار بن گئے ہیں، ان کے اس پیشے کو ایک نام دے دیا گیا ہے اور ان کے بڑے پرستار ہوتے ہیں لوگ، ہر کسی کی طرف سے وہ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کبھی کسی کے ساتھ ان میں سے جو شخص ان کے ساتھ تھوڑی سی بھی ہمدردی کرے گا اس لحاظ سے کہ یہ اچھا ناچتے ہیں تو وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا، اور یہ دل کی جو اس کے ساتھ محبت کرنا ہے یہ اسی کے ساتھ شمار ہوگا۔ یہ بات نشی رہنی چاہیے کہ آدمی اپنی نیت سے، اپنی سوچ سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک آدمی اس نے عمل نہیں کیا لیکن ایک نیک عمل کو دیکھا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میں بھی ایسے ہوتا، مجھ سے بھی ایسا عمل نیک سرزد ہو جاتا، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تو اتنے میں بھی وہ اسے بسا اوقات پورا اجر مل جاتا ہے اس عمل کا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا زیادہ ہے کہ صرف نیت کرنے سے ہی اجر حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی نے ایک برے آدمی کو دیکھا، بری بات کو دیکھا، ناچنے والے کو دیکھا، گانے والے کو دیکھا اور اس کام کو سراہا، اس کے کام کو سراہا اور اس کا کہا کتنی اس کا کاش میں بھی ایسے ہوتا، کاش میرا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا۔ تو یہ کہنے سے، یہ نیت میں آنے سے اس گناہ میں وہ برابر کا شریک ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ لوگ فنکار نہیں ہیں، یہ ناچنے والے ہیں، اور یہ اسی طرح ان کا وہ پرانا نام ہے۔ یہ صرف آج کے زمانے کی وہ جو جدیدیت ہے، جو ماڈرن پن ہے، اس نے ان کو نام دے دیا ہے۔ تو بہرحال روزہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گزارنے سے روزے کی بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، روزے کی اصل روح ہی مرجوع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اس ٹی وی پر کیا پیش ہوگا؟ سب سے پہلی بات، چاہے خبریں ہی کیوں نہ ہوں، خبریں سنانے والی بھی عورت آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہوتا ہے۔ غیر محرم کو اس نظر سے دیکھنا جو بار بار دیکھنا ہے تو یہ آنکھ کا ایک قسم کا آنکھ کی برائی ہے۔ اسی طرح کان سے سننا، اسی طرح پھر یہ چیزیں ان کو زبان سے دہرانا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جو گانا سننے والے ہیں، جو گانے سنتے ہیں لوگ، یہ پھر خود زبان سے گنگناتے بھی ہیں۔
گانے کی یہ تاثیر ہے کہ جو سنتا ہے زیادہ بلا اس کے اپنے دماغ میں سوچے اس کی زبان پہ گانا ویسے ہی گنگنانے لگ جاتا ہے۔ وہ کسی مستی میں آئے گا تو وہی زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ جس طرح قرآن پڑھنے والا جب وہ وجد میں آئے گا تو قرآن پڑھے گا، ذکر کرنے والا وجد میں آئے گا تو ذکر کرے گا، لیکن گانا سننے والا جب وہ وجد میں آئے گا تو اس کی زبان پر گانا ہی ہوگا۔ تو بہرحال روزے کو گزارنے کے لیے یہ مہینے میں قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، نیکی کے کام ہیں، اور اسی طرح یہ دوسری چیزوں میں اپنے روزے کو گزارنا، اس سے یہ مقصد تقوی کا حاصل ہوگا۔ تو یہ جو آیت کریمہ تھی مختصر سی میں نے اس کی تفسیر بیان کر دی۔ بہرحال رمضان کا یہ مہینہ بہت ہی زیادہ نیکیاں حاصل کرنے والا ہے، فضائل والا ہے۔ اس کے فضائل اس قدر ہیں کہ ہماری اس امت کے کچھ لوگ پرانے 6 مہینے سے اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین میں ایسے بڑے لوگ گزرے ہیں جو 6 مہینے پہلے ہی رمضان کے انتظار میں لگ جاتے تھے۔ اور ہم میں ایسا کون ہوگا؟ ہم میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو رات کو پتہ چلا، کئی ایسے ہیں جن کو سحری کو پتہ چلا کہ رمضان آ گیا ہے، اور وہ 6 مہینے پہلے ہی روزے کے انتظار میں بیٹھ جاتے اور دعائیں کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا تاکہ ہم اس رمضان میں روزے رکھ کر ثواب حاصل کر سکیں۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ مغفرت الہی کا مہینہ ہے، یہ اللہ پاک نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اپنے مومن بندوں کو جو ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس مہینے میں وہ غلطیاں معاف کر دی جائیں، وہ غلطیاں دھو ڈالی جائیں، ان کو مٹا دیا جائے۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے۔ رمضان کی فضیلت میں سے یہ بات ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس آدمی نے روزہ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب حاصل کرتے ہوئے روزے کے آداب کے ساتھ اس روزے کو رکھا، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے۔ اسی طرح قیام کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے، اور یہ بھی بات ذہن نشین رہنی چاہیے، جو صحیح ایمان والے ہیں ان کے لیے مغفرت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ جو ایمان والا ہے، اصلی مومن ہے، ان کے لیے ان کی ساری زندگی کا مقصد اور نچوڑ اپنے گناہوں کا معاف کرا لینا ہے۔ اگر ان کو مغفرت مل گئی ہے تو گویا ان کو سارا کچھ مل گیا، کیونکہ ان کی چاہت مغفرت ہوتی ہے اللہ کی۔ تو فرمایا جو قیام کرتے ہیں رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کی حاصل کرنے کے لیے، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم سے بہت سارے لوگ تراویح میں بھاگتے ہیں یا وقت ہوتے ہوئے بھی چلے، جو مجبور ہے، تراویح اگرچہ فرض نہیں ہے قیام رات کا، لیکن اس کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ اس میں جو مجبور ہے، اس کی کوئی اس وقت میں ڈیوٹی ہے یا کام ہے، لیکن اس کے دل میں بھی یہ تڑپ رہنی چاہیے کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں بھی تراویح پڑھتا، قیام کرتا، کچھ نیت ایسی صحیح کر لینے سے بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن جس کے پاس وقت ہو وہ اس قیام کو ضائع نہ کرے، اس کا پتہ کتنا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا اور امام کی نماز ختم ہونے تک اسی کے ساتھ، یعنی پوری نماز پڑھی، 2 پڑھ کر نہیں بھاگا، 4 پڑھ کر نہیں بھاگا، 6 پڑھ کر نہیں بھاگا، وطر چھوڑ دی امام کے ساتھ چلا گیا، نہیں، پوری امام کے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو گیا۔ فرمایا اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا۔ وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات کا قیام کیا۔ حالانکہ کتنا ٹائم ہوتا ہے یہ، میرا خیال ایک پورا گھنٹہ بھی نہیں بنتا، اتنی مختصر تراویح ہوتی ہے۔ تو جو یہ کر سکتا ہو اس کو یہ ضرور قیام اللیل جو ہے کرنا چاہیے، اور جس کو کوئی مجبوری ہو یا معذوری ہو وہ کم سے کم اپنے دل میں یہ تڑپ ضرور رکھے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے میں اس قیام میں شرکت حاصل کر سکوں۔
اور اگر رمضان کے روزے میں یہ دو چیزیں آدمی کو حاصل ہو جائیں، ایک اپنے روزے کی پوری حفاظت، یعنی صرف کھانے پینے کے علاوہ باقی بھی نظر کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اور قرآن کا پڑھنا اور ذکر کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ خصوصاً یہ بات تو ہر روزے دار کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس مہینے میں عمل کا تھوڑا ہوتا ہے اور ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک عمل 70 عمل کے تعداد کے مطابق برابر ہوتا ہے باقی رمضان کے علاوہ، یعنی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی حدیث میں آتا ہے کہ ان گنت بندے کو ثواب دیا جاتا ہے جو شمار میں ہی نہیں آتا، اور 700 گنا تک بھی کئی لوگوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے ایک عمل، اور مقابلے میں 700 گنا زیادہ ثواب۔ تو رمضان کا یہ مہینہ، اس کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، اور ہم سب کو اس میں نیکی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑی بات اس مہینے کی اصل کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ ہم روزہ تقوی حاصل کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کا ایمان نصیب فرما دے، ہمارے ایمان میں یہ چیز آ جائے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو گویا ہم نے رمضان کے روزے کا فائدہ حاصل کر لیا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔